بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة
خوب کہا ہے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے موضوعات ہیں، مگر ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا میرے آقا کا عظیم موضوع ہے۔ اس موضوع میں کئی موضوعات ہیں۔ حالات دن بہ دن عروج کی جانب رواں تھے۔ ابو جہل نے خط لکھا یمن کے بادشاہ حبیب کو کہ میرا بھتیجا ہے کہ وہ ہم میں سے ہے، لیکن اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور جتنے بھی خدا ہیں سب کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے۔ وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو اس کو دیکھتا ہے اسی کا بن جاتا ہے، جدھر نظر اٹھاتا ہے ہر کام ہو جاتا ہے۔ تو تو آ کر ہمارا فیصلہ کر۔ حبیب جب یمن سے نکلتا ہے تو عرب پہنچتا ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں۔ یہ بادشاہ جب ابو جہل کے پاس پہنچا، کہا کیا معاملہ ہے؟ ابو جہل نے کہا وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یمنی بادشاہ نے کہا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ جب وہ آقا کی دہلیز پر پہنچے، حضور نے علمی نگاہی نبوت سے دیکھا اور اپنا بنا لیا۔ حاضرین محفل، حبیب کہتا ہے کہ اگر یہ حبیب کہتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو میرے 2 سوال ہیں، ان کے جواب دے دیں۔ تو ابو جہل کہتا ہے یہ جادوگر ہے۔ تو یمنی بادشاہ نے کہا اگر یہ جادوگر ہے تو اس کا جادو زمین پر چل سکتا ہے مگر آسمان پر نہیں۔ یمنی بادشاہ نے کہا میرے 2 سوال ہیں، اگر آپ نے ان کا جواب دے دیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ آقا نے فرمایا کون سے 2 سوال؟ کہا پہلے ایک بتاؤں گا پھر دوسرا۔ کہا بتا۔ کہا حضور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ میرے آقا نے کہا کب؟ کہا کل جب 14ویں کا چاند طلوع ہوگا تشریف لے آئیے گا۔ اگلے دن جب 14ویں کا چاند طلوع ہوا، میرے آقا صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے، ایک طرف صحابہ اور دوسری طرف کافر کھڑے تھے۔ میرے آقا نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کے حبیب سے پوچھا کیا چاہتا ہے؟ کہا حضور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ میرے آقا نے نظریں اٹھائی اور چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، یہاں چاند 2 لفظ ہوا، یہاں حبیب ابن آپ کے قدموں میں آ گرا اور عرض کرتا ہے حسن بے مثال ویکھ کے آمنا دا لال ویکھ کے، حسن بے مثال ویکھ کے آمنا دا لال ویکھ کے، پورا نوی رشک آ گیا آمنا دا لال ویکھ کے، یمنی نے بھی کلمہ پڑھ لیا انگلی دا کمال ویکھ کے۔ آقا کلمہ پڑھا دے۔ میرے آقا نے فرمایا تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ کہا اب کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میرے حضور نے اسے سینے سے لگایا اور پوچھا بتا تو صحیح تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ کہا اب بتانے کی جرت نہیں ہوتی۔ کہا آقا نے فرمایا اگر میں بتا دوں تو کیا ہوگا؟ کہا بتا دیجیے، ایمان پختہ ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ایک بیٹی ہے، تو ایک ملک کا بادشاہ ہے، تو نے اس کے علاج کے لیے بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا لیکن سب نے اسے لا علاج قرار دیا۔ تو چاہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھیں دی ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پاؤں دیے ہیں لیکن وہ چل نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہاتھ دیے ہیں لیکن وہ پکڑ نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حبیب اب یمن میں نہ ٹھہر، اپنے گھر واپس چلا جا۔ یمنی بادشاہ جب دروازے پر دستک دیتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ کہا حبیب ہو۔ جو بچی بول نہیں سکتی تھی کہا بابا میں آ رہی ہوں۔ بابا نے اسے سینے سے لگایا اور پوچھا بیٹی یہ کیسے ہوا؟ بابا 14ویں کا چاند تھا کیا سہانی رات تھی، 14ویں کا چاند تھا کیا سہانی رات تھی، فرشتوں کی بارات تھی، لب پہ سب کے یہی نعت تھی۔ بابا چاند لفظ ہوا پھر مست ہوا، جھومتا ہی جھومتا شاہد کسی کو چومتا، آ گیا وہ گھر میرے ٹھہر گیا وہ سر میرے۔ بیٹی وہ کیا تھا؟ کہا بابا نور تھا، نور ہی نور تھا، گھر ہمارا کوڑ تھا، چاند میں جو نور تھا اس میں کوئی ضرور تھا۔ ارے بابا یمنی سب حیران تھے، چہرے سب پریشان تھے۔ بابا نے پوچھا تو نے غور سے دیکھا تھا چاند کو اس نور میں جو تھا وہ تھا کون؟ سوچ کر کہتی ہے آبرو آنکھیں عین سا گلفے جیسے کاف تھا، آبرو آنکھیں عین سا گلفے جیسے کاف تھا، بابا چاند میں تو داغ تھا مگر اس کا چہرہ صاف تھا۔ بیٹا پھر کیا ہوا؟ کہا جدھر جدھر نظر پڑی دم میں دم آ گیا، جدھر جدھر نظر پڑی دم میں دم آ گیا، میں مسکرانے لگی غم میں غم آ گیا۔ بیٹا نام پوچھا، کہا غیب سے آواز آ رہی تھی سب کا یہ طبیب ہے رب کا یہ حبیب ہے،
سب کا یہ طبیب ہے، رب کا یہ حبیب ہے، نبیوں کا امام ہے، محمد اس کا نام ہے۔ یا رب العالمین، تیری بارگاہ میں ننھے منھے بچوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، ہماری زمینی آسمانی آفات و بلیات سے، دکھ تکلیف پریشانی مشکلات سے، ہماری بھی، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی، اور جو سیلاب زدگان ہیں، جو ہمارے ملک کے اندر سیلاب آیا ہے، نقصانات ہوئے ہیں، یا اللہ سب کی مدد فرما، حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ، ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کی رضا کا سبب بنے۔ یا اللہ، اپنی ناراضگی سے بچا۔ یا مولا کریم، یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا مولا کریم، زمینی آسمانی آفات بلیات سے، ہر طرح کی دکھ تکلیف پریشانی مشکلات سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کی سنت طریقوں پر اور اپنے احکامات پر مسلمان بنا۔ یا الہ العالمین، ہمیں اپنے ادارے کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ ہمیں مخلص فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے وطن کی ترقی کے لیے، ادارے کی ترقی کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔